ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جسے ہم خاص طور پہ استخارہ آن لائن بھی کہہ سکتے ہیں یا رہنمائی اس میں ہمیں حاصل ہوتی ہے خاص طور پہ مولانا بشیر فاروقی صاحب سے، جو کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی اور چیئرمین ہیں. اور مولانا بشیر فاروقی صاحب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہوئے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے روزی کی حالت میں اس وقت ٹائم نکالتے ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. آپ لوگوں اگر کوئی استخارہ کرانا چاہے یا کوئی اپنی پریشانی پوچھنا چاہ رہا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پریشانی سے نکالنا. ناظرین آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو راشن پہنچانے کا کام کرتا ہے لوگوں کے گھر گھر، اور جس طریقے سے راشن کے بیگز دیے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس سال بھی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا راشن تقسیم کیے جا رہے ہیں. تو اب بہت آسان طریقہ ہے، آپ راشن تقسیم کرنے کے لیے چاہیں تو ایک مخصوص رقم جو ہے وہ آپ جتنے لوگوں کا راشن چاہیں وہ تقسیم کرنے کے لیے آپ مخصوص رقم جمع کرا سکتے ہیں اکاؤنٹ میں. اکاؤنٹ نمبر کی تفصیل بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اسکرین پر، اور ساتھ ساتھ طریقہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ یہ رقم جمع کرا سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ یو اے این نمبر پہ جو کہ ہماری اسکرین پر آ بھی رہا ہے اس پہ آپ کال کر کے ڈائریکٹلی بات کر لیں اور اپنے احتیاط پہنچا دیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہمارا جو لائیو کال کا نمبر ہے آپ یہاں پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اچھا، استخارے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ خاص 3 بجے سے 3:30 بجے کے درمیان میٹرو ون نیوز پہ ہمارے جو نمبر چل رہا ہے 021348600894 اس پہ کال کر کے آپ براہ راست مولانا بشیر فاروقی صاحب سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہماری خصوصی درخواست پہ آج جمعرات کے دن بھی ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے اور سلام کرنا چاہیں گے مولانا بشیر فاروقی صاحب کو. السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں سر. السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مولانا صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آج جمعرات کے دن بھی آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ میرا نصیب فرمائے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعرات کا دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے. تو یہ دن بڑا عظیم دن بھی ہے، اور رات کے بارے میں پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جن راتوں میں دعائیں رکھنی ہوتی ان میں سے ایک رات جمعرات بھی ہے، اس پہ دعا رکھنی. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کریم کی ان راتوں میں بھی دنوں میں بھرپور عبادت کرنے کا موقع دے. اچھا مولانا صاحب، تھوڑا سا یہ جو راشن ڈسٹریبیوشن کیمپین جو سیلانی کی جاتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ ایک شخص کو اگر راشن دینا چاہے کوئی تو کتنے پیسے دیے جا سکتے ہیں، اور ایک شخص کا یعنی ایک انسان یہ اطمینان رکھ لے گا کہ جی اتنے اگر میں نے 45,000 روپے دے دیے تو 10 لوگوں کو راشن پہنچ جائے گا. یہ ذرا کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین، ہمارے راشن کے 2 طرح کے پیکیج ہوتے ہیں. ایک تو ہم جو گھر گھر جا کر انکوائری کرتے ہیں اور ان کا فارم بھرتے ہیں، اس پہ باقاعدہ ایک طرح سے چھوٹا سا حلفنامہ بھی ہوتا ہے. وہ راشن ہوتا ہے تقریباً 4,500 روپے کا. جو ہم گھر جاتے ہیں، علاقے میں جاتے ہیں، اور وہ راشن بڑا ہوتا ہے. اور ایک راشن ہوتا ہے کہ جو ہمارے ادارے میں آتے ہیں لوگ، اور ہم یہاں ادارے میں بیٹھ کر ان کی اسکروٹنی کر لیتے ہیں، ان سے تھوڑی چھانٹ بٹن کر لیتے ہیں. تو وہ راشن ہوتا ہے تقریباً 2,000 یا 2,200 روپے کا. کیونکہ وہ راشن جو بڑا راشن ہے اس کے لیے تو باقاعدہ ہمارا لاکھ روپے خالی انکوائری خرچ ہوتا ہے. کہ ہم ہر علاقے میں گئے اور ہم نے یہاں کراچی، حیدرآباد میں جگہ جگہ جا کر پورے علاقے کیے اور ہر علاقے کے فارم بھرے. اور رجب کے مہینے سے شروع کیا. آج ہم روزہ میں کھڑے ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، تو ہم نے 2 مہینے مسلسل پہ کام کیا ہے. تو اگر کسی نے ہمیں بڑے راشن کے پیسے دیے تو بڑے راشن کے اس کے پڑ جائیں گے،
کوئی آدمی چھوٹے راشن کے پیسے دے گا جی. اگر کسی نے 2 لاکھ روپے دیے تو اس کے 2 لاکھ روپے کے جتنے راشن چھوٹے پہ کٹ جائیں گے. یہ حساب ملا ہے. ہر ایک کی خواہش ہے, ہر ایک کی. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ایک کالر موجود ہے, ہم بات کرنا چاہیں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مولانا صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر ملک سے باہر سے کوئی شخص آپ کو عطیات بھیجنا چاہے تو اس میں کیا صورت ہوتی ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہمارے ادارے کی ویب سائٹ پر آ جائے ہم اس کو اسکرین پر چلا بھی دیں گے. جی مولانا صاحب چل رہی ہے, میں نے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں وہ آپ کو اس ویب سائٹ. تو اس پہ ہمارے جو دنیا بھر سے جو پیسے ہمیں عطیات بھیجواتے ہیں لوگ, بڑی آسانی کے ساتھ اس پہ سسٹم بنا ہوا ہے. اللہ کی رحمت سے وہ یہ ہے ہمارے میرے ہاتھ میں آ گیا. www.seilaniwelfare.com www.seilaniwelfare.com SAILANI. اوکے ٹھیک ہے. اب یہ مولانا صاحب یہ تو ہماری اسکرین پہ چل بھی رہا ہے, ہم مزید بھی اس کو چلوا دیں گے. ایک کالر موجود ہے مولانا صاحب, ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیلانی والوں کے بشیر احمد صاحب ہیں. جی جی جی, مولانا بشیر فاروقی صاحب جو ہیں اس وقت آپ کو سماعت فرما رہے ہیں. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں, کہاں سے کال کی آپ نے؟ میں کراچی ملیر سٹی سے رقیہ بات کر رہی ہوں. کراچی ملیر سٹی سے رقیہ بات کر رہی ہیں. جی جی. بہن کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے محمد عثمان, 3 نمبر کا بیٹا ہے, لیکن وہ کیا نام ہے بڑا کنفیوز سا رہتا ہے, پریشان ہے, نہ کوئی ترقی ہوتی, شادی شدہ ہے, 2 بیٹیاں اس کی, کچھ بھی نہیں ہے, 18,000 صرف تنخواہ ہے, لیکن اس میں اس کا کچھ بھی نہیں بنتا. جوائنٹ فیملی ہے تو گزارا ہو رہا ہے, وہ اسی ڈپریشن میں رہتا ہے اور اتنا سوکھ گیا ہے نا بہت زیادہ. اب میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی اس سے ڈپریشن ہی ہے یا کچھ اور مسئلہ تو نہیں اس کے ساتھ. بیٹے کا نام کیا ہے رقیہ بہن, یہ بتائیے گا؟ محمد عثمان. محمد عثمان. مولانا صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ بیٹا ان کا 3 نمبر کا, 2 بیٹیاں ہیں اس کی. نہیں بیٹیاں نہیں ہیں, ہاں اس کی اپنی بیٹیاں 2. آپ کی بیٹیاں ہیں اپنی یا نہیں میرے 4 بیٹے ہیں, یہ 3 نمبر کا بیٹا ہے, اس کی 2 بیٹیاں ہیں چھوٹی. میں وہی بتا رہا ہوں کہ 3 نمبر کا بیٹا ہے, ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور 18,000 روپے سیلری ہے ان کی, کام نہیں کر پا رہے ہیں, یعنی اچھی طریقے سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے, نہ سیلری اچھی ہے نہ منافع ہو رہا ہے. عثمان نام بتایا آپ نے؟ عثمان. 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں, 3 سال کی اور 2 سال کی. اوکے جی. مولانا صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں بس کوئی ضرورت نہیں ہے. یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین. اللہ تعالیٰ رزق تو دے رہا ہے, لیکن وہ رزق ملے جو بہت زیادہ خیر سے بھرا ہوا ہے. تو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ خود بھی, بچہ بھی, بچے کے اگر گھر والے جو بھی آپ کی بات مانتے ہیں کہ بات مانتے ہیں, سب یہ نماز کے بعد یا خیر الرازقین کا عمل کریں 11 مرتبہ. اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ پورے گھر میں برکتیں بھی ہوں گی. کوئی کسی قسم کی جو ہے نظر بندش وغیرہ کے بارے میں دل میں خیال نہ لائے. ٹھیک. اچھا مولانا صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے کال آنے سے پہلے. میں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ. آج اسکرین پر آپ سیلانی ویلفیئر کو بہت دکھا رہے ہیں, میں مشکور و ممنون ہوں. آپ کے مالکان کا بھی, آپ کے ڈائریکٹر کا, پروڈیوسر کا اور خود آپ کا بھی. ماشاء اللہ آپ نے آج ہمارے ساتھ بڑا اچھا کام کیا کہ آپ ہماری اسکیم, اپنی اسکیم پر ہمارے سیلانی کو جو آویزہ کر رہے ہیں اور بغیر پیسے کا یہ کام کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ, بڑی مہربانی. مولانا صاحب آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں. ہمارے CEO عامر مسعود شیخ صاحب وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. آپ وقت نکالتے ہیں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, چونکہ آپ فری آف کاسٹ وہ کر رہے ہیں, ہم سے جو کچھ ہو سکے کام کریں گے. TVC ہو, مجھے اپنے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ سیلانی کے لیے چاہے TVC چلانا ہو, ہمیں ویڈیوز بنانی ہو, اشتہار چلانے ہو, اسٹرپ چلانی ہو, جیسا آپ کہیں گے ہم دامے درمے سخنے ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. آپ نے جن شخصیات کا عامر صاحب کو نام لیا ان سب کو مشکور ہوں. آپ کو مشکور سر, آپ کی میری ٹیم کو مشکور ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو سر. سر ایک کالر اور موجود ہے, اس کے بعد پھر ہم اس کو لاسٹ کالر لے لیتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. میری آواز سن سکتی ہیں آپ؟ ہیلو جی, السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری آپ؟ جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن بولیں تو صحیح, آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. مجھے بتائیں کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے کال کیا آپ نے؟
جی میرا نام شبا ہے. جی جی. میری والدہ کا نام نسرین ہے. آپ کی والدہ کا نام نسرین ہے. جی. مجھے پوچھنا تھا کہ کچھ دن سے میری طبیعت بہت خراب تھی, استخارہ کر کے بتائیں مسئلہ کیا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے. مولانا صاحب صبا ہیں, آپ نے اپنی والدہ کا نام کیا بتایا؟ نسرین. یہ صبا ہیں, ان کی والدہ کا نام نسرین ہے. صبا کی طبیعت بہت خراب ہے کچھ دنوں سے, پوچھنا چاہ رہی ہیں کوئی اثرات تو نہیں ہے, کوئی اور معاملات تو نہیں ہے, کوئی نظر تو نہیں ہے؟ جی. صبا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس آپ اپنا ذہن صاف کر دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. عام طور پر بعض اوقات بندہ سمجھتا ہوتا ہے کہ روزہ رکھے تو اپنا بدن بدلہ گلا دیتا ہے, ایسا نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے, تو روزے کی برکت بھی آپ پائیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ افطار اور سحر میں اللہ سے دعائیں بھی کریں, اور ہر نماز کے بعد یا السلام یا اللہ یا سلام یا اللہ 111 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر کے بدن پر ہاتھوں کو پھیر لیں. اور جس وقت روزے کا ٹائم نہیں ہوتا, جس میں مغرب ہے, عشاء ہے, اس وقت آپ دم کر کے پانی پی لیا کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھا رہے گا معاملہ, کوئی کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں. سبحان اللہ. یا سلام ہو یا اللہ ہو, اس کا ورد کرنا ہے زیادہ سے زیادہ, اور اسے پھونک کر اپنے بدن پہ مس بھی کرنا ہے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. کوئی پیغام, کوئی میسج دینا چاہیں, جو کلمات کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شب جمعہ کوئی دعا نہیں ہو, یہ تو عام فرمان ہے پورے سال کے لیے, مگر خاص کر کے جمعرات کی رات کے بارے میں, رمضان کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعرات میں اللہ تعالیٰ شب جمعہ میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور یہ سلسلہ چلتا ہے جمعرات کی رات سے لے کر جمعے کی مغرب تک, 24 گھنٹے. تو میں چاہوں گا کہ تمام ناظرین سامعین کوشش کر کے آج کی رات کو, بہت قیمتی جانے میں سے تو ہر رات قیمتی ہے, لیکن رمضان میں طاق راتوں کے علاوہ, شب قدر کی راتوں کے علاوہ جمعرات کی رات بھی انتہائی اہم ہے, اہم ترین ہے. اور ہم پورا سال ماشاءاللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارے سیلانی مسجد میں پورا سال شب جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے جمعرات کو عشاء کے بعد. رمضان میں عشاء کے بعد تراویح ہوتی ہے, اس لیے رمضان میں ہمارا اصلاح ہوتا ہے اثر سے مغرب کو. آج جو ناظرین سن رہے ہیں, سامعین سن رہے ہیں, وہ اسے درخواست ہے کہ وہ اگر سیلانی آ سکتے ہوں سیلانی آ جائیں, ورنہ ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج پر جو ہے یہ دعا وغیرہ سب جو ہے سنائی جا سکتی ہے. جمعرات کے دن اثر سے مغرب سیلانی مسجد میں, رمضان کے حد تک, ورنہ پورا سال جمعرات عشاء کے بعد سیلانی مسجد میں اس کا ہوتا ہے دعا کا. اور آقا فرماتے اس رات میں کوئی دعا نہیں ہوتی. اللہ ہماری دعا. آمین ثم آمین. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے علم و آگاہی کا, یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی دی جائے, جنرل نالج بھی دی جائے, اور خاص طور پہ جب مقابلے کرائے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس میں مقابلے کرائے جاتے ہیں تو اس سے بڑی زبردست فضا پیدا ہوتی ہے. لوگوں میں پڑھنے کا یعنی جوش اور شوق اور ذوق, یہ تمام چیزیں بڑھتی ہیں. تو یہ جو بیڑا اٹھایا ہے, یہ اٹھایا ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ نے, کہ خاص طور پہ انہوں نے مختلف اسکولوں کے درمیان جو ہے نا مقابلوں کا انعقاد کیا, جس سے نہ صرف تعلیمی سرگرمیاں بڑھیں بلکہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا. بچوں کو ایک شوق پیدا ہوا. جو کووڈ کی وجہ سے بچے اسکول جانے سے دور ہو گئے تھے اور اب چاہتے تھے کہ اسکول کبھی کھلے ہی نہ, گھر میں ہی بیٹھے رہیں, کارٹون دیکھتے رہیں, باہر کھیلتے رہیں, پڑھائی سے دور ہو گئے تھے. تو بچوں کو اب آہستہ آہستہ پڑھائی کی طرف واپس راغب کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ انہیں پہلے کو کریکولر ایکٹیویٹیز یعنی ہم نصابی سرگرمی میں ڈال دیا جائے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ڈالا جائے. بہرحال ناظرین روزانہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ 3:30 سے 4 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے علم و آگاہی کا, یہ پیش کیا جاتا ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے اشتراک سے. آج ہمارے ساتھ جو 2 مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ کماڑی الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے, جناب ارشد محمود صاحب. السلام علیکم.
ارشد بھائی خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. تھینک یو. اور ناظرین ہمارے دوسرے مہمان جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے جناب آصف اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈسٹرکٹ ویسٹ کے آپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے. بہت شکریہ آصف اقبال صاحب. بہت شکریہ. آصف اقبال صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. ارشد صاحب آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جو ہے یہ کیا سرگرمیاں خاص طور پہ آپ کے ڈسٹرکٹ کی ماڑی میں بچوں کی ایکٹیویٹیز کے لیے ان کی تفریح کے لیے کون سی سرگرمیاں جو ہیں وہ ان کا انعقاد کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں اور الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. بلکہ ماڑی کی سطح پہ ہم نے ابھی جو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے پلیٹ فارم سے ٹریننگ سیشن شروع کیے ہیں ٹیچرز کے لیے. بیکاز وی بلیو کہ جب تک ٹیچر کا کیلیبر آپ جو ہے وہ اپلفٹ نہیں کریں گے تب تک آپ جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو بھی بہتر نہیں کر سکتے. بیکاز ٹیچر کا جو کردار ہے وہ بہت اہم کردار ہوتا ہے. بالکل. اس سلسلے میں ہم نے ورک شاپ شروع کی ہیں, ٹریننگ سیشن شروع کی ہیں ٹیچرز کے لیے کیماڑی کی سطح پہ. اور ایک جو بہت بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کے حوالے سے بھی, استاد کو وہ پروٹوکول نہیں دیا جاتا جو اس کا حق بنتا ہے, جو حق بنتا ہے. تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس حوالے سے بھی ہم اویئرنیس کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ استاد کا جو مقام ہے اس کو وہ دیا جانا چاہیے. اور میں ایک چھوٹی سی اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ امام یوسف رحمہ اللہ علیہ یہ مامون الرشید, خلیفہ مامون الرشید کے 2 بچوں کے استاد تھے. ایک دفعہ خلیفہ کے پاس جب امام صاحب آئے تو خلیفہ نے پوچھا امام صاحب سے کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہے ہمارے پورے اس ملک میں یا خلافت میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ چونکہ خلیفہ ہیں تو آپ ہی ظاہر ہے سب سے زیادہ عزت والے ہیں. تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا نہیں امام صاحب, مجھ سے زیادہ عزت والا تو وہ شخص ہے کہ میرے دونوں بیٹے صبح سے یہ جھگڑا کر رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ میں استاد کے جوتے اٹھاؤں گا اور دوسرا کہہ رہا ہے میں استاد کے جوتے اٹھاؤں گا. یہ استاد کا مقام ہے اور اس کے لیے الائنس آف پرائیویٹ اسکول بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے میں بھی ایک والنٹیئر ہوں, ٹریننگ سیشنز کرتا ہوں ٹیچرز. آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی؟ جی جی. اور ساتھ ساتھ آپ اسٹڈی ان ماڈل اسکول کے جو ہیں وہ بھی آپ ڈائریکٹر ہوں جی. اور ساتھ ساتھ پیراماؤنٹ انگلش لرننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے جی جی اس کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں. یہ تمام چیزیں ایک ساتھ وہ کر رہے ہیں, یعنی ایسوسیشن بھی اور ساتھ میں اسکول اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے پیراماؤنٹ انگلش انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بھی چلا رہے ہیں. آف کورس. اچھا آصف اقبال صاحب آپ سے بھی بات کرنا چاہیں گے سر. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں خاص طور پہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی کیا کیا سرگرمیاں آج کل جو ہیں کی جا رہی ہیں تاکہ نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ ان کے والدین کو بھی اس میں ایک انوالو کر کے رکھا جائے اور وہ بھی جو ہے نا اسکول کی ایکٹیویٹیز اور اپنے بچوں کے ساتھ مصروف عمل رہیں؟ جی سر, سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت زیادہ شکریہ اور الائنس آف پرائیویٹ اسکول کا شکریہ کہ اس نے آج دوبارہ آنے کا یہاں موقع دیا مجھے. جو ڈسٹرکٹ ویسٹ کی اگر آپ بات کریں تو اس وقت آپ کے سامنے جو اس وقت ہم کمپٹیشن کروا رہے ہیں پورے کراچی کے اندر, جس میں بچے قرأت, نعت اور اسپیچ کمپٹیشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الائنس کا بہت بڑا ایک اقدام ہے کہ جس سے بچوں کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ باہر آ رہی ہیں. جی. اور دوسری بات اگر میں ذرا سر کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ استاد کا جو وہ کھویا ہوا مقام ہے وہ واپس دلوانے کی بھی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی کے اندر نظر دوڑا کے دیکھیں تو ہمارے سوسائٹی کے اندر وہ استاد کا وہ مقام نہیں ہے جو وہ اس کا حقدار ہے. تو الائنس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ استاد کو اس کا وہ حق جو ہے وہ دلوایا جائے. تو اس کے لیے میری اس پلیٹ فارم سے گزارش ہے کہ اگر مجھے پیرنٹس بھی سن رہے ہیں اور مختلف مکتبہ فکر کے جو لوگ سن رہے ہیں, میری ان سب سے یہ گزارش ہے
کہ اگر استاد کو آپ وہ قدر و قیمت دیں گے جس کا وہ حقدار ہے تو جن چیزوں میں آج ہم بہت پیچھے ہیں وہ بہت آگے ہم چلے جائیں گے. آپ ایک دفعہ استاد کو وہ مقام دے کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ صف اول کے معاشروں کے اندر ہمارا شمار ہوگا. ہمارے معاشرے میں وہ استاد کا وہ مقام بدقسمتی سے نہیں ہے. تو میں آج کے اس پیغام میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدارا اس پورے پینڈیمک کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، اسکول بند ہیں، اساتذہ جو ہے وہ بہت پریشانی کا شکار ہیں، اسکول والے بہت پریشانی کا شکار ہیں. پیرنٹس کا بہت اہم رول ہے. اگر پیرنٹس جو ہے وہ تھوڑی کوآپریشن کریں تو استاد کو وہ مقام بھی مل سکتا ہے اور استاد جو ہے وہ اپنی وہ جو کھوئی ہوئی قدر و قیمت ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک. آصف اقبال صاحب آپ سے بھی مزید بات کریں گے، ارشد محمود صاحب آپ سے بھی بات کریں گے. ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک آج تقریری مقابلے کا بھی انعقاد کیا گیا ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے، اور ہمارے ساتھ ہمارے مصنفین شکیل مدنی صاحب اور فیصل چشتی بھی موجود ہیں. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کے سامنے تقریری مقابلہ بھی پیش کریں گے اور ان مہمانان گرامی سے مزید بات بھی کریں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے علم و آگاہی کا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمیں ایک اور مہمان شخصیت نے جوائن کیا ہے جن کا تعلق بھی الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ سے ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی انفرادی حیثیت میں وہ وائس پرنسپل ہیں کاسموپولیٹن گرامر اسکول کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں افشاں ریاض. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تھینک یو. جی افشاں مجھے ذرا سا بتائیے گا کہ آپ مطلب کاسموپولیٹن گرامر اسکول کے پلیٹ فارم سے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے بھی حصہ ہیں. جی جی. کیا ایکٹیویٹیز آپ کے اسکول میں کرائی جاتی ہیں بچوں کے لیے؟ دیکھیے ایگزیکٹلی ہم اسٹوڈنٹس کو بہت ہی کریٹیو انوائرمنٹ کے اندر ایک اچھی پریزنٹیشن کے طور پر اسٹوڈنٹس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، پلس ان کا جو ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہے اس کو بھی کریٹیو بنا رہے ہیں. اور آج کل جو کووڈ کی کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پورا جو اسکول سسٹم جو ہے وہ ایک آن لائن سسٹم کے اوپر کنورٹ ہو چکا ہے. تو وی آر ڈوئنگ ویل. اب اپنی ایفرٹس بہت زیادہ کر رہے ہیں اس کو انہینس کرنے کے لیے. زوم کلاسز، گوگلز اینڈ بچے واقعی اس میں شریک ہو رہے ہیں کام؟ نہیں، ایگزیکٹلی وہ امپریشن نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس کی بہتر یہ کہ بچوں کو اسکول بلایا جائے. ایگزیکٹلی ان کا فزیکلی اسکول کے اندر موجود ہونا، ٹیچرس کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب تک ان کا آئی کانٹیکٹ ٹیچرس کے ساتھ نہیں ہوتا اور وہ اپنا ڈسکشنس کو شیئر نہیں کرتے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو امپروو دیم. لیکن مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی میسج دینا چاہیں گی اسٹوڈنٹس کو یا پیرنٹس کو جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے توسط سے اور ہمارے چینل کی توسط سے؟ جی بالکل. ایک تو میسج میں یہ دینا چاہوں گی کہ ایگزیکٹلی میسج تو پوری قوم کو اس وقت دینا چاہیے کہ ہم بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کریٹیکل کنڈیشن میں ہمیں ایگزیکٹلی فائٹ کرنا ہے اور ایگزیکٹلی امپروو ہونا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو اویئرنیسز دیے جائیں، اور لیکن ایگزیکٹلی ہم سب کو اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہت جلد سے جلد اسکول ٹیچرس اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ایک کانٹیکٹ تھا کہ اسکول کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ دوبارہ سے ایک کریٹ ہو جائے. ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ، ٹرسٹ اور ویلیوز اور پریسٹیج ایک دوسرے کی خاص طور پہ یہ مینٹین کر لیں. اچھا مزید آپ لوگوں سے بات ہوگی. اس وقت ہم تقریری مقابلے کا انعقاد کرنا چاہیں گے. ہمارے جو ججز ہیں قاری فیصل چشتی، شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلی میں پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہوں گا نور العین آکسفورڈ گرامر اسکول سے ان کا تعلق ہے. نور العین بیٹا تشریف لائیے، آ جائیے. یہ ماشاءاللہ اتنی ننھی منی سی ہماری مہمان ہے. بیٹا 2 منٹ کا آ جائیے بیٹا. دیکھیے 2 منٹ کا بیٹا ٹائم ہوگا اس میں. آ جائیں، کھڑی ہو جاؤ، آ جاؤ. ٹھیک ہے، 2 منٹ کا بیٹا ٹائم ہوگا اور 2 منٹ کے بعد گھنٹی بج جائے گی تو پھر آپ نے روک دینی ہے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا چلو اسٹارٹ کرو. میں نور العین میں آکسفورڈ گرامر اسکول سے تعلق رکھتی ہوں. میں کلاس 5 کی طالب علم. جی ہاں، میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اسلام
اور پاکستان. کہنے میں یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے، لیکن اسلام کے بغیر پاکستان کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. شاید اس لیے کہ کیونکہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لقب دیا گیا. جی ہاں صدر علی وقار، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام کے اوپر بنا. بر صغیر میں مسلمان پہلی صدی میں ہجری میں آباد ہو گئے تھے. اس زمانے میں محمد بن قاسم رحمت اللہ نے سندھ کو فتح کیا اور وہاں پر ایک اسلامی حکومت کی بنیاد کھڑی کر دی. اس اسلامی حکومت نے علاقوں میں ایسا عدل و انصاف قائم کیا جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. جی ہاں صدر علی وقار، مسلمانوں کی ہی وہ ایک واحد قوم ہے جو اخلاق میں سب سے آگے ہے. ہندو ہو یا انگریز، وہ کسی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں. صدر علی وقار، اب میں کیا دیکھتی ہوں کہ کیا یہ وہ پاکستان ہے جس میں اخلاق نام کی چیز نہیں رہی؟ کیا یہ وہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام کے اوپر بنا؟ کیا یہ وہ پاکستان ہے جو قائد کا ہے، جس میں تہذیب، تمدن، رہنے سہنے کے طریقے ہندوؤں سے بالکل الگ ہے، ان کی ریاست ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے؟ صدر علی وقار، کیا یہ وہ پاکستان ہے جو محمد علی جناح کی قیادت میں وجود میں آیا؟ کیا یہ وہ پاکستان ہے جو 14 اگست 1947 کو بنا؟ 1947 کو بنا. کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کی خاطر ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا؟ صدر علی وقار، ہمارے ملک میں ہر جگہ انکشار پھیلا ہوا ہے. کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کی خاطر ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزتوں کو پامال کیا؟ اس وقت کے مسلمانوں نے پھر بھی اپنے دل سے اسلام کے جذبے کو ختم نہیں کیا اور ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی. اس لیے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام اور پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں، پاکستان اور اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھیں. پاکستان زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ، بہت زبردست بیٹا. کہنا چاہتی ہوں جی. اکابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اکابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. شکریہ. سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ بیٹا. ناظرین، اب ہم اپنے نیکسٹ جو ہماری اسپیکر ہیں ان کو بلانا چاہیں گے. عبیر ارشد، اسٹڈی ان ماڈل اسکول. عبیر ارشد تشریف لائیں. آپ کے اسکول سے ارشد محمود صاحب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صاحبزادی ہیں ارشد محمود صاحب کی، اور اب دیکھنا ہے جی. السلام علیکم. I am Abir Rashid from Study in Model School Kemari. گرامی قدر صاحب صدر، قابل عزت و تکریم میرے ناظرین، السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں میری سوچ کے اجالے جس موضوع کے حوالے سے اپنی تابانیاں بکھیرنے کے لیے بےتاب ہیں وہ ہے عظمت قرآن. نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. جناب صدر، قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے 3 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہ رہی اور ان میں اپنی اپنی مرضی کے مطابق لوگوں نے رد و بدل کر دیا. کیونکہ باوجود آسمانی کتابیں ہونے کے اللہ کریم نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، لیکن قربان جاؤں میں عظمت قرآن پر جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اس میں سے ایک کتاب کا بھی حافظ نہیں دکھا سکتا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہے. اس کی حفاظت کا اہتمام ایسا کہ اسے لانے والا بھی جبریل امین، جس پر نازل ہو وہ بھی ایسا جسے دشمن بھی کہے صادق و امین. تو میں کیوں نہ کہوں کتاب بھی لا ریب اور بے عیب، لانے والا بھی بے عیب، جس پر نازل ہوئی وہ بھی بے عیب. جناب صدر، اس میں کوئی شک نہیں، توریت بھی کتاب اللہ، زبور بھی کتاب اللہ، انجیل بھی کتاب اللہ، مگر یہ شرف صرف قرآن کو حاصل ہے. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے. ناظرین محترم، آخر میں دور حاضر میں مسلمانوں کی رسوائی اور پستی پر بات کر کر اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گی. آج ہم بکھرے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آج امت نہیں رہی اور ہم پستی کی طرف تیزی سے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ بھی ہمارا اس عظیم کتاب سے دوری ہے، وہ کتاب جو ہدی للناس یعنی انسانوں کے لیے سراپائے ہدایت ہے، وہ کتاب جو بینات من الہدی والفرقان، جو حق و باطل میں دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج ہم نے اسی عظمت والی کتاب کو چھوڑ دیا، اور جو اللہ کریم نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی آج ہم نے اسی کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت اور رہنمائی تلاش کر رہے ہیں. جناب صدر،
ہماری عظمت بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی عظمت اسی عظمت والی کتاب میں ہے. بقول شاعر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اب ناظرین میں دعوت دینا چاہوں گا مریم کو. تاج ماڈل اسکول سے ان کا تعلق ہے. مریم آئیے، تشریف لائیے. جی میرا نام مریم زیرک ہے اور میرے اسکول کا نام تاج ماڈل ہے. میں 6 کلاس میں پڑھتی ہوں. تیری نگاہ کا مرہون فیض ہے عالم، تیری نگاہ کا مرہون فیض ہے عالم، تیرا کرم ہو تو ذرہ بھی آفتاب بنے. ابتدا ہے رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم. آج میری تقریر کا عنوان حب الوطنی ہے. جنت سے کہیں بڑھ کر ہنسی میرا وطن ہے، جنت سے کہیں بڑھ کر ہنسی میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے. حب الوطنی سے مراد وطن سے محبت ہے. یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر ذی عقل انسان میں پیوستہ ہوتا ہے. اقبال کے مطابق پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ. عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے وطن سے پیوستہ رہنے کا اظہار اس سے محبت کرتے ہوئے کرنا چاہیے، کیونکہ ملک کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ہماری بہتری ہے اور ہمارا وجود ہے. بقول اقبال، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ. ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. جناب والا، حب الوطنی کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حب الوطنی من الایمان، جس کا مطلب ہے وطن کی محبت ایمان کا جز ہے. جس دل میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہو جائے وہ کبھی کسی سے مرغوب نہیں ہوتا، اور وہ اپنے وطن کی ناموس کے لیے ہر قسم کی مصائب برداشت کر لیتا ہے، یہاں تک کہ جام شہادت کی سعادت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے. تاریخ شہادت کے اس جذبے سے سرشار ہمارے بزرگوں اور فوجی نوجوانوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے. ملک پاکستان کا وجود کسی حب الوطنی کے جذبے سے کم نہیں ہے. جی عزیز ساتھیوں، پاکستان محبتوں، خوشیوں، مسرتوں، کامیابیوں. آئے تشریف رکھیں. جی تو جب تک ہمارے مصنفین جو ہے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ ہم ایک چھوٹا سا نیوز بریک لینا چاہیں گے. نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان اور سلسلہ علم و آگاہی کا اسپیچ یا تقریری مقابلہ جو ہے وہ اختتام پر پہنچ چکا ہے. ہم ریزلٹس کے لیے بڑھنا چاہیں گے جناب شکیل مدنی اور قاری فیصل چشتی کے پاس کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے مریم زیرک صاحبہ نے. مریم زیرک نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. مریم زیرک بیٹا تشریف لائیے گا. یہ ادھر آئیے گا بیٹا، ادھر اس طرف کھڑی ہوئے گا. یہ کیمرہ ہے، یہ آپ کو بٹر بریڈ کی جانب سے یہ گفٹ ہم پر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا جائیے. جی دوسری پوزیشن بتائیے گا. عبیر ارشد نے دوسری پوزیشن. عبیر ارشد نے دوسری پوزیشن حاصل کی. عبیر تشریف لائیے گا. ملکہ مسالے کی جانب سے عبیر آپ کو جی آئیے گا. یہ ملکہ مسالے کی جانب سے گفٹ ہم پر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ارشد محمود صاحب کی صاحبزادی ہیں یہ. بیٹھیے تشریف رکھیے. جی اول قرار پائی ہیں نور العین. نور العین آئیے گا بیٹا. یہ آپ کو آ جائیں. گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں بیٹا. یہ اس طرف کیمرہ ہے. نیلسن پینٹس کا گفٹ ہیمپرز ہے. بہت بہت مبارک ہو بیٹا، بہت اچھی تقریر آپ نے پڑھی. اور یہ آپ کو بیٹا یہ لو، یہ این ایکس کا بھی بیٹا، اس کو یہاں سے پکڑو نہ گر جائے گا. ٹھیک ہے، این ایکس کا گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. بیٹے تشریف رکھیں. جائیے بیٹا. ارشد محمود صاحب آپ کے لیے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. آپ کے لیے این ایکس کا گفٹ ہیمپر ہے سر. تھینک یو. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. میڈم آپ کے لیے بھی نیلسن پینٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. افشاں صاحبہ تھینک یو، تشریف رکھیں.
नाज़रीन इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट जो है, बल्कि ये मुगलिया का एक गिफ्ट भी आसिफ इकबाल साहब यहाँ मौजूद थे उनके लिए, क्योंकि हमारे साथ ब्रेक से पहले एक सेगमेंट में आसिफ इकबाल साहब भी मौजूद थे, उनके लिए भी गिफ्ट है मुगलिया का। नाज़रीन यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो फिर हमारा जो सिलसिला है इफ्तार के पकवान वो पेश किया जाएगा, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम आबाद है रमज़ान।